اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہارڈلی کوئی ایسا کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اسی لیے تو مجھے اتنا انٹرسٹ ہوا, میں نے کہا یہ بات شیئر کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ آئی تھنک لڑکیوں کو اگر تھوڑی سی انیشل سپورٹ مل جائے جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ ان کو آگے چلنے میں آسانی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں مجھے اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑا. اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں سڑک پہ آ جاتی ہیں, بچے بے گھر ہو جاتے ہیں, کہاں جائیں. اچھا فائنینشیل البتہ اتفاق سے میں شوق میں یہ کام شروع کر چکی تھی, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس طرح کی ہیلپ یا سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تھا کہ وہ انہی دنوں میں کام شروع ہوا اور پھر ہوتا رہا. شروع میں البتہ کام میں نے کم کیا کیونکہ بچے چھوٹے تھے, تو ظاہر ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے. اور جب تک ہسبینڈ ساتھ تھے انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا آپ کو شوق ہے تو آپ کریں. ہی واز ایکچولی ناٹ اے ویری بیڈ پرسن, وہ ٹھیک اچھے انسان تھے, بس ہو جاتی ہیں سچویشنز بدل جاتی ہیں, بس اللہ نے کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بس ہوتا ہے ایک اپنی ہر ایک کی چلتی ہے زندگی. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ضرور کریں اگر آپ کو شوق ہے. اینڈ اگین میری ساس وغیرہ نے بہت انکریج کیا کہ اگر تمہیں شوق ہے تو کرو. کبھی مجھ سے آج تک یہ نہیں پوچھا میرے سسرال والوں نے کہ اتنی رات کو آتی ہو, کہاں سے آ رہی ہو بھیا, کوئی وقت ہے تمہارا. انہیں پتا تھا کہ بھی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, تو کبھی شک نہیں, کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس گھر نیگلیکٹ نہ ہو, کام کریں آپ لیکن گھر یہ نہ ہو کہ بالکل ہی. اچھا وہ پاسبل نہیں تھا ہمارے یہاں, تو 2-2 بجے رات تک اپنے کسی نہ کسی بہانے. اب جیسے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بھئی میں 10 سے اوپر کام نہیں کروں گی, میری ہیلتھ بھی اور جنرلی مطلب اب ایک حد ہو گئی ہے. تو ہاں اپا ہاں ہم تو 10 بجے پیک اپ کر دیتے ہیں, ہم نے تو 10 سے اوپر سوال نہیں. اور ہر دوسرے دن 11-12 تو عام شام بات ہے, ورنہ ایونٹس وغیرہ پہ 2 بھی بج جاتے ہیں, 3 بھی بج جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ نہیں, پھر اس زمانے میں نے کم کیا کام, تھوڑا بہت کیا, پھر ذرا بریک لیا. تو پھر جب بیٹی کی شادی ہو گئی میری, اس کے بعد پھر آئی فلی گاٹ انوالوڈ کہ چلو اب بیٹا باہر تھا, اس کی شادی ہو گئی, تو میں نے کہا بس پھر تو. جو لڑکیاں اسی پروسیس سے گزر رہی ہیں, سوچ رہی ہیں یا اس نہج پہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کو آپ کیا نصیحت کریں گی؟ کیا وہ آئی نو کہ آف کورس آپ کی ایک آئی وڈ سے ایک ایکسیپشن تھی جس میں ان لاز نے اتنا ہیلپ کی, ورنہ تو ادھر میاں نے چھوڑا یا دوسری شادی کی, ان لاز بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, لڑکی اور بچے بھی. بیکاز یہ تو میرا خیال ہے کہ چلے باپ نہیں اتنا تھا, لیکن دادا دادی بچوں کی اپبرنگنگ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اٹ گیوز دیم اے سالڈ گراؤنڈ جو بچوں کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. تو بہت سی اور لڑکیوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ سسرال کی سپورٹ ہو. تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گی بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کوپ کریں؟ مجھے یہ لگتا ہے جو میں اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتی ہوں, اپنے بیٹے کو بھی, بلکہ کہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو اب یہ جو میرے ساتھ سچویشن ہوئی, میں اس سے شاید 2 مہینے پہلے بھی نہیں سوچ سکتی تھی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عجیب سا جملہ میں نے ایک دفعہ دل میں, میرا بیٹا آیا ہوا تھا چھٹیوں پہ اور ہم چاروں ایک بیڈ پہ بچے اچھل کود کر رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں. وی ور اے ہیپی, ویری ہیپی فیملی. ہمارا اس وقت تک کوئی لڑائی جھگڑا یا ایسی بات نہیں تھی. اٹ واز جسٹ این آرڈینری شادی جیسے ہوتی ہے. تو اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ میاں میں تجھ سے مانگوں بھی تو کیا مانگوں, سب کچھ تو ہے میرے پاس. اور آپ سوچیں کہ مہینے بھی نہیں کہوں گی, ہفتوں میں ایک دم سے سچویشن بدلنی شروع. اچانک انہیں کوئی خاتون مل گئیں اور بس وہ. تو میں یہ کہتی ہوں لڑکیوں سے کہ سب سے پہلے اپنے کو اسٹرانگ بناؤ. لڑکیاں نہیں, لڑکے بھی ہر ایک کے لیے ہوتا ہے, ظاہر ہے دے آلسو گو تھرو. اب جیسے اگر باپ چلا گیا تو بیٹے پہ بھی اثر ہوتا ہے. میں ان لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ بھائی مضبوط بنو. ہمارے آگے اچانک سے کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گرا دو گے نا تو آپ کو پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کے قریب آ کے 2 دن سن لے گا, صحیح بات ہے, نہ آپ کی کوئی ہیلپ کرے گا. فائنینشلی بھی پھر اکثر لڑکیوں کو بیچاریوں کو خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو 2-3 چیزیں, ایک تو دیکھیں سسرال میں بھی
بہت اچھے لوگ ہوں گے لیکن جب تک آپ نہیں گیو ان کریں گے, اگر آپ بری طرح سے شروع سے اپنا رویہ رکھیں گے تو پھر انہیں کیا دلچسپی ہے بھائی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی آپ سوچیں ابھی 40 سال ماشاء اللہ ہو گئے اور ابھی تک آئی ایم ود دیم ماشاء اللہ. تو بس بیچ میں کبھی دوبارہ دوسری شادی کا نہیں سوچا, کوئی اپرچونیٹی نہیں آئی یا دماغ میں نہیں آیا؟ یا میں نے اس لیے نہیں سوچا کہ ایک تو بچے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے مذہب نے بھی اجازت دی ہے اور ہر عورت کو یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کرے ضرور, لیکن میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ باپ تو چلا گیا, اب اگر میں بھی شادی کر لوں اور میں ایک اور شخص کے, آبویسلی وہ شادی کرے گا تو ہل مطلب ڈیمانڈ ہوتی ہیں, اس کے بھی ماں باپ ہوں گے, اس کی بھی گھر بار ہوگا. اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ کبھی کوئی اتنی وہ نہیں ہوئی. دوسرا میں سچ یہ بتاؤں کہ پتہ نہیں کیوں مردوں سے ایک ذرا یہ ہو گیا تھا کہ دے آر ناٹ سنسیئر, پتہ نہیں کیوں ایک یہ دماغ میں چیز آ گئی تھی کہ 23 ایئرز آف میرج, تو میں سوچ رہی تھی 23 سال کی شادی. میرے بیٹے نے بھی یہ جملہ کہا, وہ اس وقت کوئی 18 سال کا تھا, اس نے بھی یہ کہا کہ if 23 years of marriage breaks like this then why do people get married. اور اس نے بہت لیٹ کی ہے, اب کی ہے ماشاء اللہ, ہی از آلموسٹ 40, تو اب جا کے انہوں نے شادی, ورنہ وہ نہیں کرتا تھا, کہتا تھا مجھے نہیں کرنی بیکاز آف دا سچویشن, ظاہر گھر میں جو تھا. میں تو اسے یہی سمجھاتی تھی, میں نے کہا بیٹا ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ میں اس لیے بھی یہاں پہ بھی ذکر کر رہی ہوں کہ لڑکیاں یہ نہ سمجھیں کہ بھائی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے, obviously go for it. لیکن مجھے پھر یہی تھا. اور سیکنڈ میرج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا, آپ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں, زیادہ آپ کو مشکل ہوتا ہے ڈیسیژن, ناٹ ایز ایزی ایز دا فرسٹ ون. تو بس یہ چیزیں تھیں. تو پھر میں اچھا اینڈ اگین پھر اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے کیونکہ فائنینشیل بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آئی نیڈ سم, ہوتا ہے مطلب یہ سب نیچرل چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کسی کو ہے تو وہ غلط ہے, نہیں آف کورس ہوتے ہیں, ہر ایک اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن بہت زیادہ اس چیز کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. لیٹ اٹ گو. زندگی جو ہے نا وہ بس بڑھتے رہنے کا نام ہے. بالکل. اگر آپ رک گئے کہیں تو پھر آپ رک گئے, اور اس کا آپ کی ہیلتھ پہ, آپ کی نفسیات پہ, ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے. سو آئی فیل کہ جسٹ بی پازیٹیو. Yes, and we can see you, mashallah, سے doing so well and so much positivity. مجھے بھی کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کہیں میں بہت ڈھیٹ تو نہیں ہوں. I don't think so. لیکن پھر میں کہتی ہوں, I think strength اور ڈھیٹ میں فرق ہوتا ہے. I think you're strong. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ مطلب آپ چوز کر سکتی تھیں, آپ نے اپنے بچوں کو چوز کیا, and you made a career out of it for yourself. اور ابھی بھی آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. You have your life of your own, so you're an inspiration for a lot of I think women. اچھا لیکن مذاق میں الٹے سیدھے بہت کرتی رہتی ہوں, اور سیٹ پہ بھی بہت یہ والے کرتی ہوں کہ ہائے ہائے کوئی ڈھونڈو تو, اور فلانا, تو سب اتنے ہوتا ہے آپا. میں نے کہا ارے بھائی کیا ہے, میں کہہ رہی ہوں نا تلاش کرو, شاید کوئی مل جائے. تو پھر مذاق میں ہم بھی پوچھ لیتے کیا ڈیمانڈ ہوگی اگر ہم ڈھونڈنے چلیں تو, اور اس میں بھی میں بہت بدتمیزی کے جواب دیتی ہوں لوگوں کو. کہتی ہوں مار نہیں, آپ نے سیکھ لیا, آپ نے کہا باقی سے چھوڑو, یہ ہونا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, بہت اچھی لوکیشن ہے, بڑی خوبصورت, پھر میں کہتی ہوں, میں نے کہا ذرا پتا تو کرو سنگل تو نہیں ہے, کون ہے. تو بچے سارے مجھے کہتے ہیں آپا یار آپ کیا کرتی ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں. صحیح بات ہے, اور کیا, وائی ناٹ. اگر کوئی بندہ کر رہا ہوتا تو صحیح ہے, تو کر سکتے ہیں. نہیں, بٹ آئی ڈونٹ ایور وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. مجھے کبھی ویسے نہیں. اور ساتھ جوائنٹ فیملی میں ماشاء اللہ سب ہوتے تھے. رات کو میں شوٹ سے واپس جاتی تھی تو آئی یوز ٹو سٹ ود مائی مدر ان لا, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. مجھے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ مطلب ہونا چاہیے. ہاں اب ایج جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو کبھی کبھار تھوڑا سا ایک کہیں بیک آف دا مائنڈ خیال آتا ہے کہ ہاں کوئی ہوتا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک شخص اگر سیدھا کھڑا ہے, کھڑے 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 وہ تھک جاتا ہے, اسے ہلکی سی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز پہ لین کرے. اگر وہ سہارا آپ کو ملے آپ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر وہ نہ ملے تو آپ گرتے جاتے ہیں. وہ والی بات ہے کہ ہے ظاہر قدرت کے یہ
سسٹم ہے, پیپل ڈو نیڈ سپورٹ, لیکن مجھے ماشاء اللہ اپنے بچوں سے, ماں بھی ہیں میری, امی میرے ساتھ ہیں, ہاں شی از ود می, والد کا تو ہو گیا تھا انتقال, تو مجھے کبھی اچھا لگتا ہے ان سب کی سپورٹ ہے. نہیں, اور ہمیں آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے, سو بہت شکریہ. کیپ گوئنگ آن. مجھے یہ بتائیں, اتنے آپ نے کیریکٹرس کیے ہیں, کون سے کوئی 3 کیریکٹرز ہوں گے جو آپ کے دل کے قریب ہیں اور آپ کو بہت پسند ہے, مزہ آیا کر کے, یا کوئی چیلنج تھا, اس کی پریپریشن کیسے کیا آپ نے؟ چیلنجنگ تو جیسے ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے, عشق نصیب, ان میں تو مزہ آتا ہے, کیونکہ میں ذرا سی ڈری ہوئی بھی تھی آفٹر واٹ دا رائٹر سیڈ, تو مجھے ذرا سا یہ تھا ایسا نہ ہو کہ بالکل مطلب کوئی کہہ دے کہ جی آپ تو بالکل کیریکٹر میں نہیں تھیں, اور تو وہ چیلنج اچھا لگتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں بہت مختلف کیریکٹرز, لیکن ملتے نہیں, مشکل ہے. ہمارے یہاں بھی ایک ٹھپا لگ جاتا ہے. اب کچھ دنوں میں تو یہ ہوا, ایک جب سے غریب ماں کا شروع کیا تو اب غریب اماں ہی چلی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ میں ہنسی تھی, میں نے کہا میں نے ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اپنی غریب کپڑوں کی, اور میں اسی میں سے, ارے آپا یہ تو آپ نے فلاں ڈرامے میں بھی پہنا. میں نے کہا بیٹا تو غریب عورت کے پاس کہاں سے کپڑے آئیں گے, یہ غربت ڈرامے میں آج کل جو میں کر رہی ہوں اس میں میں نانی اور دادی بنی ہوئی ہوں, تو اس میں بھی میں یہی کرتی ہوں. بوڑھوں کپڑوں کی گٹھڑا الگ ہے کہ یہ جب بوڑھا بننا ہے تو پہنوں گی. اب وہ کل کسی نے کہا, میں ویسے ہی سیٹ پہ پہن کے جو کپڑے گئی, آپا یہ شرٹ اچھی لگ رہی ہے, آپ اسی میں کر لیں پہلا سین. میں نے کہا بیٹا یہ دادی اور نانی والی قمیض نہیں ہے, ان کی وہ چکن کی ذرا ویسے اس طرح. صحیح بات ہے. تو یہ چیز, لیکن مجھے بتائیں, میں نے ساڑی میں بہت دیکھا ہے آپ کو, ساڑی میں نے پہلے, ہاں یو رائٹ, یو رائٹ, اتنی ساڑیاں کہاں سے آئیں, بیکاز میں نے ریپیٹیشن بھی بڑی کم کی. اچھا, اور اس کے بعد پورا سیٹ, ایئر رنگز, لائک آئی لو دا ڈریسنگ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ساڑیاں تو میرے پورے خاندان کا کلیکشن ہے. اوکے, میری ساس کی ساڑیاں, میری پھپھی کی ساڑیاں, سب آپ نے جمع کر لی. ہاں, اور جب وہ کنٹینیوٹی لکھتے ہیں نا لڑکے تو کہتے ہیں آپا اس ساڑی کو کیا لکھوں, میں نے کہا بیٹا چچی کی ساڑی لکھو, پھر پھپھی کی ساڑی. ایک دن کہتے ہیں آپا آپ کی اپنی کوئی ساڑی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہی سب میری ہیں نا, لیکن پہچان کے لیے تم لکھ دو پھپھی والی کالی ساڑی. اچھا, پھپھی والی کالی ساڑی. تو میری فیملی میں سب پہنتے تھے, تو وہ یہ ہوتا ہے جب ڈسکارڈ کرنے لگتے ہیں تو میں کہتی ہوں ٹھہریں ادھر دیں. صحیح بات ہے, تو اچھا آئیڈیا ہے. بلکہ میری ایک پھپھی نے ایک دفعہ مجھے اپنی ایک ساڑی دے دی کہ آئے ہے یہ میں نے غلطی سے ہاتھ سے دھو لی اور یہ تو رنگ سارا خراب ہو گیا, وہ سب پھیل گیا یہ وہ. تو میں نے کہا اچھا مجھے دیں, میں نے پہن لی. انہوں نے جو اسکرین پہ دیکھی کہہ رہی ہیں ارے وقت مجھے واپس کر میری ساڑی. میں نے کہا کیوں بھائی, کہنے لگی اتنی اچھی لگ رہی تھی وہ تو. میں نے کہا وہ لائٹس اور اس کی وجہ سے آپ کو اچھی لگ رہی تھی, تو ورنہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ نے مجھے دی تھی. ہاں بالکل. اچھا, محمل نے کتنا تنگ کیا ہوا آپ کو فطور میں نا؟ بہت زیادہ, لیکن اصل میں محمل جتنی اچھی لڑکی ہے نا, مجھے بہت اس کی نیچر, بہت کرن پیاری نیچر کی لڑکی ہے, مگر فطور میں تو پھر دل چاہ رہا تھا کہ حشر کر دوں. مجھے اتنا مزہ آتا ہے, ادھر محمل کی انٹری ہوتی ہے اور ادھر نا آپ کی امیڈیٹ ریئیکشن آتا ہے, اور ایڈٹ میں بھی اتنا اچھا سیٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں زبردستی گھس آئی. صحیح بات ہے, بٹ میں سوچوں آپ اس کو ڈنڈا کیوں نہیں دیتی ہیں, اس کو بول کیوں نہیں کہ بھئی نیکسٹ ٹائم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ہیئر. بھئی یہ وہ ظاہر ہے خاندان کی وہ ہے, دیور کی بیٹی تھی تو ذرا یعنی اتنا نہیں کر سکتے. اور پھر بیٹا کیونکہ اس کے مستقل اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے, سائڈ لے رہا ہے, تو بہت زیادہ کھل کے اماں برا تو نہیں کر سکتی. ہاں, تو فطور آیا کیسے آپ کے پاس, جب اسکرپٹ پڑھا تو کیا آپ نے سوچا, کیوں ہاں بولی اس کو؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں آئی ایم ریئلی بیڈ ود دس تھنگ, میں نہیں پڑھتی ہوں اسکرپٹس. اچھا, تو پھر کیسے ہاں بولتی ہیں آپ کسی پروجیکٹ کے لیے؟ میں کال آتی ہے اور میں تھوڑا بہت سوالات کر کے, اور موسٹلی ڈیٹس وغیرہ سوٹ کر رہی ہیں تو میں ہاں کر دیتی ہوں. اور بہت دفعہ میں پچھتائی بھی ہوں, بہت دفعہ پچھتائی ہوں, اور یہ مگر میری ہمیشہ سے یہ حرکت ہے. اور نیکسٹ ٹائم میں سوچتی ہوں نہیں, سب سے پہلے اسکرپٹ. مگر وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ٹال مٹول اتنی ہوتی ہے کہ ہاں آپ آ جائے گا, بھیج